اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری اہمیت اور فضیلت اور بہت سارے احکام اور مسائل تہجد کے سلسلے میں آپ کو بیان کیا گیا۔ آج بھی انشاءاللہ تہجد کی کچھ اہمیت اور کچھ احکام اور مسائل آپ کے سامنے میں بیان کیے جائیں گے۔ چنانچہ ایک روایت کے اندر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ہے کہ حسد کسی سے جائز نہیں ہے، آپ کسی سے حسد نہیں کر سکتے، لیکن دو آدمی ایسے ہیں کہ جن سے آپ حسد کر سکتے ہیں۔ یہاں حسد سے مراد رشک کرنا ہے کہ رشک کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد جائز نہیں ہے مگر دو لوگوں سے، ایک وہ شخص ہے کہ جسے اللہ نے قرآن سے نوازا ہو اور وہ اس قرآن کے ذریعے دن میں بھی اور رات میں بھی قیام کرتا ہے، یعنی جس شخص کو اللہ نے قرآن کا علم عطا کیا، قرآن کا قاری بنایا ہے اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دن میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور رات میں بھی تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو ایسا وہ آدمی اگر آپ کی نظر میں ہے تو اس کو دیکھیے اور دیکھ کر کے سوچئے کہ کاش اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی قرآن کا قاری بناتا اور ہم بھی اس کی طرح سے رات کو نماز پڑھتے۔ تو ایسے آدمی کے بارے میں رشک کر سکتے ہیں اور اپنے بارے میں بھی سوچ سکتے ہیں کہ کاش اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی ایسا ہی علم سے نوازتا اور ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کرتے اور تہجد کی نماز ادا کرتے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو کھانا کھلاؤ، سلام کرو، صلہ رحمی کرو اور رات کو نماز پڑھو اس وقت جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر میں بھی رات کو نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اب اس سلسلے میں کچھ احکام دیکھ لیجئے کہ جو آدمی تہجد گزار ہو، روزانہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو، تو اس آدمی کو چاہیے کہ جب رات کو سوئے تو تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے سوئے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ دیکھیے یہ ہوگا کہ جو آدمی تہجد کی نیت کر کے سوتا ہو رات کے وقت میں اور اتفاق سے پوری رات سوتا ہو، نہ اٹھ پاتا ہو تہجد کی نماز کے لیے اور صبح اٹھتا ہو، تو جب وہ آدمی صبح کو اٹھے گا تو اس کو تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نیت کر کے سویا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں سنن نسائی حدیث نمبر 1765 کی جو حدیث صحیح درجے کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ نیت کر کے سو گیا کہ رات کو اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھے گا، پھر سوتا رہ گیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو اس کے نامہ اعمال میں وہی لکھ دیا گیا جس کی اس نے نیت کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا صدقہ کر دیا۔ تو جو آدمی نیت کر کے سوئے گا اور اٹھ نہیں پائے گا تو اس کو نیت کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا، اور چونکہ وہ پوری رات سویا رہا ہے تو وہ اس نیند جو ہے اس کو صدقہ میں دے دیا جائے گا۔ اب یہ ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے تو کس طریقے سے نماز پڑھیں گے؟ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب آپ تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوں تو پہلے 2 رکعت ہلکی نماز پڑھیے، اس کے بعد آپ اپنے استطاعت کے مطابق جتنا لمبا قیام کر سکتے ہوں کریں۔ لیکن اگر آپ شروع ہی میں 2 رکعت جب آپ پڑھیں گے تو اب اس کو لمبا کر دیں گے تو آپ تھک جائیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ پھر اس کے بعد نماز نہیں پڑھ سکیں گے یا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم کی روایت دیکھیے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص رات کو جاگے تو اسے چاہیے کہ اپنی نماز تہجد کا آغاز 2 ہلکی رکعتوں سے کرے۔ تو شروع میں آپ کو سب سے پہلے 2 ہلکی رکعت نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد اگر آپ پڑھنا چاہیں تو جتنا آپ کے اندر میں استطاعت ہے اتنا آپ لمبا قیام کر سکتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ آیا تہجد کی نماز میں جہری قرأت کریں گے
یا سری قرأت کریں گے، یعنی زور سے قرأت کریں گے یا آہستہ سے قرأت کریں گے۔ اس سلسلے میں دیکھیے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سری قرأت فرماتے اور بعض اوقات جہری قرأت فرماتے۔ سنن ابی داؤد کی 1437 نمبر کی یہ صحیح درجے کی روایت ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں طرح کا معمول ملتا ہے کہ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہری قرأت بھی فرمایا کرتے تھے اور کبھی سری قرأت بھی فرمایا کرتے تھے، لیکن یہ قرأت ایسی اتنی تیز آواز میں نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے دوسروں کو پریشانی ہو، دوسرے کے نیند میں خلل واقع ہو۔ ہاں، آپ اتنی زور سے قرأت کریں کہ آپ اس کو خود سن سکتے ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زور سے قرأت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے کہا کہ زور سے قرأت مت کیا کرو، اونچی آواز میں قرأت مت کیا کرو، اس سے دوسروں کو پریشانی ہوگی۔ ہاں، اعتدال کے ساتھ میں، نہ قرأت بہت زور سے ہونی چاہیے اور نہ بہت زیادہ آہستہ ہونی چاہیے، اعتدال کے ساتھ میں قرأت کیا کرو جس سے دوسروں کو پریشانی نہ ہو۔ اس کے علاوہ آپ اگر چاہیں تو نماز تہجد میں قرآن کو دیکھ کر کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں، قرآن کو دیکھ کر کے بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام جن کا نام ذکوان تھا، وہ امامت کرتے تھے اور قرآن کو دیکھ کر کے، مصحف کو دیکھ کر کے قرآن کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ نماز تہجد میں ہم قرآن کو دیکھ کر کے قرأت کر سکتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں جو حدیث پڑھی گئی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے مشکات المصابیح کی 1221 نمبر کی حدیث پڑھی گئی ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی پتے کی بات بتلائی ہے کہ جو آدمی تہجد کی نماز نہیں پڑھتا ہے اور اس کے بعد فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اگر وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھ پا رہا ہے تو کم از کم جو اس پر فرض نماز ہے فجر کی نماز، اس کو تو ضرور ادا کرے۔ اگر اس کو بھی نہیں ادا کرتا ہے تو اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، آپ سن لیجئے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا تذکرہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ وہ آدمی صبح ہونے تک سویا رہتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تہجد کی نماز تو پڑھتا نہیں ہے، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ایسے آدمی کے کان، یا یہ فرمایا کہ اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ شیطان آپ کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ عام حالات میں ہم اور آپ ہر آدمی کے پیشاب کے چھینٹوں سے یا خود اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے بچتے ہیں، ہم اس کو ناپاک سمجھتے ہیں، لیکن شیطان آپ کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ آپ نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کو آپ دو معنوں میں محمول کیجئے، ایک تو یہ کہ واقعی میں شیطان آپ کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ شیطان آپ کو حقیر سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ کتنا ذلیل انسان ہے، کتنا گھٹیا انسان ہے کہ جس پر فرض نماز تھی اس نے فرض نماز کو چھوڑ کر کے اللہ کا ذکر چھوڑ کر کے دیکھو سویا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم تکمیل کے مرحلے میں تھے، ابھی مکمل طور سے تکمیل نہیں ہوئی تھی اور آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بناوٹ ہو ہی رہی تھی کہ شیطان ابلیس روزانہ ان کے پاس میں آتا تھا اور آنکھ کر کے دیکھ کر کے مسکراتا تھا اور مسکرا کر کے یہ کہتا تھا کہ یہ انسان ہے، یہ انسان ایسا ہے کہ یہ بہت جلد مجھ پر، میں اس پر کنٹرول کر سکتا ہوں، میں اس کو اپنے قابو میں کر سکتا ہوں، میں اس کو اپنے بس میں کر سکتا ہوں۔ تو اس وقت ابلیس نے ابن آدم علیہ السلام کو دیکھ کر کے مسکرایا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہ انسان جو ہے ہم اس کو بہت جلد اپنے بس میں کر سکتے ہیں۔ تو آج کا وہ دن ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو اور سو جاتا ہو تو شیطان اس کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ ہم اگر فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو شیطان ہم کو کتنا حقیر سمجھتا ہے، اتنا حقیر سمجھتا ہے کہ ہمارے کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔
تو ایسا ہمیں چاہیے کہ ہم اگر تہجد کی نماز نہ پڑھ سکیں تو ہم پر جو فرض نماز ہے وہ کم از کم پڑھیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔